اچھے دوستوں کو تلاش کیجیے، اچھے دوستوں سے تعلق رکھیے جو ہماری برائی پر ٹوکتے ہوں اور جو ہماری خوبی پر ہمارا دل بڑھاتے ہوں، ایسے دوستوں کو تلاش کیجیے۔ جو دوست ہماری برائی پہ نہیں ٹوکتا بلکہ ہماری برائی کی ہمت بڑھاتا ہے، وہ ہمارا دوست بنانے کے قابل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی ہے، عجیب عجیب دعائیں مانگ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا مانگی ہے، دیکھو شان نبوت کیسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ میں آپ سے اس قریب ترین دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو مکار ہے، مجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ خلیل کہتے ہیں گاڑے دوست کو، خلیل کہتے ہیں قریب ترین دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خلیل بھی ماکر ہوتا ہے، جو ہے تو آپ کا دوست لیکن آپ کی دنیا کو الو سیدھا کرتا ہے، اپنی دنیا بناتا ہے آپ کی عاقبت برباد کر کے، اپنے مسائل حل کر لیتا ہے، آپ کے مسائل آخرت کے تباہ کر کے اپنی دنیا کی لذتیں ضرورتیں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ خلیل ماکر ہے۔ نبی نے کہا اس کو پہچانو اور اللہ سے ڈرو، پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ میں آپ سے ایسے دغاباز دوست سے پناہ چاہتا ہوں جس کی حالت یہ ہے کہ وہ میرے اوپر مکمل نظر رکھا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت پاس ہوتا ہے، اچھے برے کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ میرے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اسے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، اور اگر میرے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اسے دبا دیتا ہے۔ ایسے دھوکے باز سے مجھے آپ بچا کے رکھیے، محفوظ رکھیے۔ نبی اللہ سے پناہ مانگ رہے، اللہ سے پناہ مانگ رہے۔ تو اس لیے ہم کو بھی اپنے سرکل میں دیکھ لینا چاہیے، جو ہم کو ہمارے دین کے بارے میں مفید ہو وہ ہمارا دوست ہے، اور جو ہم کو ہمارے دین کے بارے میں مفید نہیں ہے، وہ اگر رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، کلاس میٹ ہے، ساتھی ہے، کاروبار کا شریک ہے، تو اس کا حق اسلام اور حق انسانیت ادا کرتے رہو، مگر وہ ہمارے دوستوں کے زمرے میں نہیں، دوستوں کے زمرے میں نہیں ہو۔ دوستوں کے زمرے میں وہی جس کی دوستی ہمیں اللہ کے اور اللہ کے حبیب کی محبت کے راستے میں مددگار ہو اور مفید ہو، بس وہی ہمارا دوست ہے۔ ایسے دوست بنائے۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں جس کے دوست زیادہ ہوتے تھے ہم اس کو بہت نیک آدمی سمجھتے تھے، اور ہمارے اپنے زمانے میں جس کے دوست کم ہوتے ہیں ہم اس کو نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کے زمانے میں ہر شخص آخرت بنانے والا تھا، تو جتنے دوست بڑھیں گے اتنی آخرت بنے گی، ایمان مضبوط ہوگا، اور ہمارے زمانے میں ہر شخص آخرت بگاڑنے والا ہے، تو جتنا ہمارا سرکل بڑا ہوگا اتنی آخرت اور برباد اور ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ باتیں اپنے ذہن میں ہم سب کو رکھنا چاہیے۔